ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. جرجیت صاحب کی سیٹ لوور برتھ ہے, نیچے والی ہے. مڈل برتھ پر ایک اور آدمی لیٹا ہوا ہے, اور مڈل برتھ کے اوپر ایک اور سیٹ ہے, اس پر ایک اور آدمی لیٹا ہوا ہے. رات میں ٹرین دھڑا دھڑ چل رہی ہے اسپیڈ سے. لوگوں نے لائٹیں بند کر رکھی ہیں اپنی کیبن کی. جرجیت صاحب پیشاب کرنے کے لیے اٹھے, لوور برتھ سے ٹوائلٹ سے واپس آئے, اپنی برتھ پر لیٹنا چاہتے ہیں لوور برتھ پر. اچانک نظر پڑتی ہے مڈل برتھ پر جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس کی اوپر والی جیب میں 2000 روپے نوٹ کی ایک گڈی ہے جو باہر نکل رہی ہے. جرجیت صاحب نے سوچا بہت اچھا موقع ہے, پورا کوچ سو رہا ہے, نکال لوں. یہ تو ایسے سو رہا ہے کہ اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ اس کی حالت کیا ہے, نکال لیتا ہوں. جرجیت صاحب کو ڈر بھی ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں, ہاں کوئی نہیں دیکھ رہا, سب خر خر سو رہے ہیں. اندھیرا ہے, ایک نظر پھر دیکھا, کوئی نہیں, سب سو رہے ہیں. دائیں بائیں بھی دیکھا, سب سو رہے ہیں. 2000 روپے نوٹ کی گڈی اس کے جیب سے نکل رہی ہے. اچانک ہاتھ بڑھا دیا, کھینچ رہے ہیں دھیرے سے تاکہ اٹھ نہ جائے. دھیرے دھیرے کھینچ رہے ہیں, لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے. ایک بار اور دیکھ لوں, ٹرین میں تو دیکھ لیا, اوپر بھی دیکھ لوں. مڈل برتھ کے اوپر جو لیٹا ہے آدمی, جب ہم نوٹ کی گڈی نکال رہے ہیں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اوپر والا آدمی میری حرکت دیکھ رہا ہے. پوری ٹرین سو رہی ہے, ایک ایک آدمی سو رہا ہے, لیکن نوٹ نکالتے وقت دیکھا کہ اوپر جو برتھ پہ لیٹا وہ دیکھ رہا ہے. وہیں رک گیا ہاتھ. اب 2 ہی راستے ہیں. صاحب میں چور نہیں ہوں, پیسے نکل رہے تھے, اندر کر رہا تھا, یا تو جھوٹ بولوں, ایک راستہ یہ ہے, یا دوسرا راستہ یہ ہے, سن بھائی اب تو بھی دیکھ لیا ہے تو آدھا تیرا آدھا میرا, کہنا کسی سے نہیں. ایک راستہ یہ ہے, لیکن نیت خراب ہو گئی. تجھے کیوں دوں گا, نکال تو میں رہا ہوں. تو ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ چیخ نہ دے, بول نہ دے, اس لیے گڈی نکال رہے. تیسرا راستہ یہ کہ لے کے بھاگو اور چلتی ہوئی ٹرین سے کودو. اپنی جان کا زوخم میں کوئی نہیں ڈال سکتا ہے, اس لیے یہ خطرہ تو آپ مول لے نہیں سکتے. وہی 2 راستے, یہ تو جھوٹ بول دو بھائی نکل رہی تھی, ہم اندر کر رہے تھے, یا یہ کہو کہ نصف لی و نصف لکم, آدھا میرا آدھا تیرا, ہاف ہاف. جب اوپر والا آدمی آپ کی حرکت دیکھتا ہے تو آپ کی ہمت چوری کرنے کی نہیں ہوتی, آپ اس نوٹ کی گڈی کو اندر کر دیتے ہیں. ایک معمولی انسان جب آپ کے معمولی جرم کو دیکھ کر دیکھتا ہے تو آپ جرم کرنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں. شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتے ہوئے, چوری کرتے ہوئے, زنا کرتے ہوئے, IPL کے میچ میں دڑے اور سٹا لگاتے ہوئے, اگر یہی خیال ایک مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ دنیا کی ساری نگاہیں مجھے نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں, وہ بصیر ہے, سمیع ہے, وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. سنتا ہے تو اتنا زیادہ سنتا ہے کہ کالی رات میں, کالے جنگل میں, کالے پہاڑ پہ چلنے والی کالی چیونٹی کے پیر کے رکھنے کی آہٹ کو بھی وہ اتنی بلندی سے سن لیتا ہے. کالی رات میں, کالے جنگل میں, کالے پہاڑ کی اوپر چلنے والی کالی چیونٹی کے پیر کے رکھنے کی بھی آواز وہ اتنی بلندی سے سن لیتا ہے. اور دیکھنے کا حال یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو سمندر کی تاریکی کے اندر بھی وہیل مچھلی جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے, ایک دن میں اس مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی کتنے انڈے ہیں, ان انڈوں کی گنتی کتنی ہے, وہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے. ہمیں میرے ماں باپ نہ دیکھ رہے ہو, ہمیں پولیس نہیں دیکھ رہی ہو, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو, لیکن اللہ کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے. اگر یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم گناہ کے قریب نہ جائیں. اسی کا نام تو تقوی ہے کہ ہم شراب نہیں, اللہ دیکھ رہا, تھوڑے ہٹ نہیں پیئیں گے. یہ ہے تقوی, ہم اللہ کے ڈر سے کوئی چیز چھوڑ دیں. یہ ہے
خوبصورت لڑکی نے بلایا, آ جاؤ واٹس ایپ پہ, چلے آؤ, پتہ نہیں کیسی ہو, پہلے فوٹو بھیجو, دے دیا, نہیں کچھ اوپن بھیجو کھلا ہوا, اس نے وہ بھی بھیج دیا, لو لڑکی اچھی, چل دیے. تقویٰ تو تب ہے جب بستر پر اس کے ساتھ لیٹے ہوں, دونوں اپنے کپڑے اتار رہے ہوں, اور اس وقت یہ خیال پیدا ہو جائے کہ دنیا کی ساری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, ہٹ لات مارے بھگ, چل آئی ہمارا ایمان خراب کرنے, اور اسی وقت وہاں سے نکل جائے. یہ ہے تقویٰ. یہ ہے جیسے قوم بنی اسرائیل میں اس شخص نے تقویٰ اختیار کیا تھا, اور بخاری شریف کی اس روایت کے مطابق جو ایک چچیرا بھائی اپنی چچیری بہن سے پیار کرنے لگا تھا, لیکن چچیری بہن کو کوئی مطلب نہیں تھا, اور جب اس کا باپ مر گیا تو وہ ایک دن بھوک مری کی شکایت لے کر اپنے بھائی کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ میرے بھائی, تمہیں تو معلوم ہے کہ میرے باپ نہیں رہے اس دنیا میں, میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے, بیمار ہے, بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں, اگر کچھ مدد کر سکتے ہو تو کرو. اور آج موقع ملا اس آدمی کو, چچیرے بھائی کو, اور کہتا ہے, اے میری بہن, چچیری بہن, پوری زندگی تم سے جو بات نہیں کہہ سکا وہ آج کہہ رہا ہوں. چچا کی زندگی میں تمہیں نہیں پا سکا, میں تمہیں چاہتا ہوں, اگر تمہیں منظور ہو تو آج کی رات میرے پاس آ جانا, تب میں تمہیں اتنے دینار یا درہم میں تمہیں دے دوں گا. وہ ٹھکرا کے چلی گئی, لیکن وہاں گھر پہنچتی ہے تو اپنے شوہر کو دیکھتی ہے بیمار ہے, اپنے بچوں کو دیکھتی ہے کہ بھوکے ہیں, بیچاری مجبور ہو جاتی ہے, اور پھر وعدہ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے, رات کی تاریکی میں ہم اپنے شوہر کو سلا کر, اپنے بچوں کو سلا کر تیرے پاس آ جائیں گے, لیکن تو مجھے تھوڑی سی مدد کر دے. اس نے 60 درہم دے دیے, اس نے لائی اور لا کر اپنے شوہر کو دوا علاج کرایا, اپنے بچوں کو کھلا پلا کے سلا دیا, جو وعدہ کیا تھا وعدے پر پہنچتی ہے. اس نے دروازہ کھولا, اپنے سینے سے لگایا, عورت کو, اپنی چچیری بہن کو بستر پہ لے گیا. جیسے اس نے بستر پہ جا کر اس کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی, یہ کانپنے لگی, تھررانے لگی. اس کے چچیرے بھائی نے کہا, تم جب آئی تھی تو اتنا نہیں کانپ رہی تھی, تمہاری یہ حالت, جب اتنا ڈرو گی تو آگے کا کام کیسے ہوگا؟ ڈر چھوڑو, کچھ اپنے اندر کھلا پن لاؤ, ڈر ہٹاؤ, میرا سپورٹ کرو. اور یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا, اس کی چچیری بہن نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا, اتق اللہ یا ابراہیم, آئے میرے چچا کے بیٹے, اللہ سے ڈر جا. آج تک میرے چہرے کو بھی کسی نے نہیں دیکھا, اور آج تو ہے جو مجھے اپنے بستر پر لٹا رہا ہے. اللہ کی قائم کردہ حد کو مت توڑ, میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں, میں اپنے شوہر کی امانت ہوں. قبر کے سانپ بچھو میرا انتظار کر رہے ہیں, جہنم کی آگ میرا انتظار کر رہی ہے. چند لمحوں کی لذت سے میری زندگی بھر کی عبادت کو بیکار مت کر. اتنا کہنا تھا, اللہ سے ڈر. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, اس نوجوان نے, اس لڑکے نے اپنی بہن کو چھوڑ دیا اور کہتا ہے کہ میری بہن جا, اللہ سے ڈر. اللہ کا نام لیا, کہا, کہتا اللہ سے ڈر. میری تو پوری زندگی گناہوں میں چلی گئی, اور تو ایک کام, اور وہ بھی ابھی تو نے کیا نہیں ہے غلط کام, تو ایک ایسے کام پر ڈر رہی ہے جو ابھی تو نے کیا بھی نہیں ہے. جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا. جب وہ جانے لگی تو چچیرے بھائی نے آواز دی, سن, میں بہت سیاہکار گناہگار انسان ہوں. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجھے میری بدعملی کی وجہ سے جہنم میں ڈالے اور پھینکے, تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اتنی گواہی ضرور دے دینا کہ اے اللہ, یہ میرے ساتھ گندا کام کرنے جا رہا تھا, لیکن جب میں نے کہا اللہ سے ڈر جا, اتق اللہ, جب تیرا نام لیا تو تیرے ڈر سے اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. شاید تیری اتنی گواہی کی بنا پر اللہ میری بخشش کر دے, شاید اللہ میری مغفرت فرما دے. میرے بھائیو, لڑکی موجود ہے, بستر موجود ہے, اس نے اس پر قابو بھی پا لیا ہے, یہ وعدے کے مطابق چلی بھی گئی ہے. خوبصورت جسم اس کی آنکھوں کے سامنے, لیکن جیسی کہتی ہے اللہ سے ڈر, اور اس نے اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے اس لڑکی کو نظر انداز کر دیا, پھر اس کے جسم کے قریب نہیں گیا. میرے بھائیوں, حقیقت میں خوف خدا اسی کو کہتے ہیں, حقیقت میں تقوی اسی کو کہتے ہیں. یہ ہے ڈر, یہ ہے اللہ کا خوف. اور یہ چیز اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائے
یہ چیز اگر ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمانو والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ہے ڈر۔ بات چیت میں بھی ڈر ہونا چاہیے اللہ کا، بات چیت میں بھی ڈر۔ بات چیت میں ڈر جانتے ہو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی بات کرو تو بالکل درست اور سیدھی بات کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سچ بولو، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو۔ سچ بولنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور درست بولنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ درست، اب دونوں میں فرق بتاتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ قولوا قولا سدیدا، جب بھی بولو تو سیدھے سیدھے بولو، درست بولو۔ پولیس مولانا جرجیز کو ڈھونڈ رہی ہے اور پہچانتی نہیں ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ڈھونڈ نہیں رہی ہے۔ یو پی میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے لیکن بنگال میں نہیں۔ یو پی میں تو ڈاکٹر کفیل جیسے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی کبھی کبھی صلاح دل میں ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب بنگال ہی میں شفٹ ہو جاؤں، یہی محفوظ ہوں۔ سوچتے ہوں کبھی کبھی۔ کلیہ چک کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آ جائیے مولانا یہاں، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے یو پی میں کہیں آپ کو پھنسا نہ دے۔ سوچتے ہیں یہی سیف جگہ ہے، لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ آج کل جو حالات ہیں اس کی بنیاد پر ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی ادھر بھی سیند ماری نہ ہو جائے، ادھر بھی بے ایمانی نہ ہو جائے۔ اور ہمیں دوسروں سے زیادہ اپنوں سے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے اپنے کہیں یہاں پر بی جے پی کی گورنمنٹ نہ بنوا دیں، ان سے ڈر لگتا ہے مجھے، ان سے۔ اس وقت عقل مندی سے کی ضرورت ہے، عقل مندی سے کام لینے کی، لیکن دولت کے نشے میں آدمی اپنی عقل بھول جاتا ہے، عقل بھول جاتا ہے۔